إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق بعض قواعد کا مطالعہ فضیلۃ الشیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کی مشہور کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، اس کتاب کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ان سے متعلق جو قاعدے ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں تیسرا قاعدہ اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی. کون بتائے گا وہ قاعدہ کیا ہے؟ اس سے پہلے دو قاعدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق جو قاعدے اب تک ہم نے سیکھے ہیں، دو قاعدے ہم نے سیکھے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں یاد رکھنا تھا. تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے سب نام اچھے ہیں. اچھے ہیں سے مراد اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور ان کے معانی سب کے سب اچھے ہیں. کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی برائی ان میں نہیں ہے. دوسرا قاعدہ، اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. یہ قاعدہ ہے. اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. کیا یہ قاعدہ ہے؟ ہاں، اس کو ہم ایسا بول سکتے ہیں، تھوڑا سا ایک لفظ بڑھانے سے بات واضح ہوگی اور قاعدہ سمجھ میں آئے گا. اگر ہم ایسا کہیں اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، یہ الگ جملہ ہے. اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. اب فرق پڑ گیا. یعنی اللہ کے نام جو ہیں وہ نام تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان ناموں سے کیا ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی صفات. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. یا سادہ جملے میں، اللہ کے نام صرف نام نہیں ہے، بلکہ ان ناموں سے اللہ کی صفات بھی ظاہر ہوتی ہیں. دنیا میں کسی کا نام ہوتا ہے لیکن وہ صفت اس میں نہیں ہوتی ہے. کسی کا نام حاکم ہوگا لیکن وہ کہیں کا حاکم نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، وہ حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. وہ کسی کا نام بصیر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اندھا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو بصیرت ہی اس کے پاس نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ اس کے پاس. کسی کا نام عاقل ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی عقل نہ ہو جس سے اس کو عاقل کہا جائے، حکیم کہا جائے، بہت حکمت والا، لیکن حکمت نہیں ہے اس کے پاس، سب کام الٹے کرتا ہے زیادہ تر. ہو سکتا ہے ایسا. تو مخلوق میں ایسا ہوتا ہے کہ نام تو اس کا اچھا سا ہوتا ہے، لیکن وہ صفت جو اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے. نام عادل ہوگا لیکن وہ ظالم ہو سکتا ہے. تو اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بس اس کے نام ہیں؟ نہیں.
اس کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ کے جو نام ہیں اللہ ویسا ہے۔ سمیع ہے تو سنتا ہے، بصیر اس کا نام ہے کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے، علیم ہے اس کا نام تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے، حکیم ہے اس کا نام، حکمت والا ہے، مالک ہے تو صرف نام مالک نہیں ہے بلکہ وہ مالک ہے، ملک بادشاہ ہے، الملک القدوس تو واقعی بادشاہ ہے، اس کا نام صرف ملک نہیں ہو سکتا، کسی کا نام ملک ہو، نام ملک ہے اس کا لیکن کہیں کبھی بادشاہ نہیں ہو، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، لوگوں میں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ کیا ہوا دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا؟ اللہ کے نام سب کے سب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں اور محض عقل سے اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، توقیفی رکنا، توقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، وقفہ رکا، ٹھہر گیا۔ تو توقیفی جب اللہ کے ناموں کے بارے میں بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب توقیفی ہیں، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے ناموں کا مصدر قرآن و سنت ہے۔ تو توقیفی کیوں آیا لفظ یہاں پر؟ دلیل نہ ہو تو آگے نہ بڑھے، تو دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ تو اللہ کے جو نام ہیں وہ کہاں سے لیے جائیں گے؟ عقل سے؟ کہ ہم کو کوئی نام بہت اچھا لگتا ہو تو ہم اللہ کو دے سکتے ہو نام؟ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنی طرف سے کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے چاہے وہ نام ہم کو کتنا بھی اچھا اور برا کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا۔ ہماری عقل کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نام اچھا ہے۔ اب وہ نام اچھا ہے یا نہیں معلوم کرنے کے لیے کہاں دیکھنا پڑے گا؟ کون بتائے گا وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بھئی کوئی آدمی تجارت کا نفع اچھا کہتا ہے، کوئی آدمی سود اچھا کہتا ہے، فیصلہ کون کرے گا کیا اچھا اور کیا اچھا نہیں ہے؟ عقل نہیں۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ کتاب و سنت کی۔ تو کوئی بھی نام اچھا ہے یا برا ہے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ نام یا وہ صفت، اب سمجھے میں کیا بول رہا ہوں، وہ نام یا وہ صفت بندے کے لیے اچھی ہو، اللہ کے لیے اچھی نہ ہو۔ انسان میں کیا ہونی چاہیے؟ تواضع ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یا گھمنڈ ہونا چاہیے؟ تکبر ہونا چاہیے؟ بڑائی ہونا چاہیے یا عاجزی ہونا چاہیے انسان میں؟ لیکن اللہ کے لیے یہ چیز کر سکتے آپ؟ اللہ کے لیے عاجزی ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونا چاہیے؟ نماز میں کیا بولتے سب سے پہلے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو آدمی اپنے پر اللہ کو قیاس کر لے مصیبت ہو جائے گی کہ اس کو ہی اچھا لگتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگوں کے اندر، لوگوں میں تواضع ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے بھی بڑائی نہیں، نعوذ باللہ، تواضع ہے، کر دیا تو صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے، بندے کے لیے بعض اوقات کوئی چیز صحیح ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنی عقل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بول سکتے ہیں، اللہ کو اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتے، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور دلیل دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا کتنا بھیانک ہو سکتا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمستہ۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے
اپنے پاس نہیں پایا۔ آپ کی باری ہوتی تھی، ہر دن کسی نہ کسی بیوی کے پاس ہوتے تھے، تو جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ ان کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا اور بچھونے میں آپ تھے، لیکن حضرت عائشہ نے دیکھا ٹٹول کے تو آپ نہیں تھے۔ فَالْتَمَسْتُهُ، میں نے آپ کو نہیں پایا اپنے بستر میں، بچھونے پر، تو میں نے آپ کو تلاش کیا۔ فَالْتَمَسْتُهُ، کمرے میں اندھیرا تھا تو میں نے ہاتھ سے تلاش کیا، آپ کو دیکھا تو فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، بہت بڑا کمرہ تو تھا نہیں، چھوٹا سا کمرہ تھا، تو میرا جو ہاتھ ہے یہ آپ کے قدموں کے یعنی تلووں پر پڑا۔ میرا ہاتھ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، پاؤں کا بطن، جب آدمی کھڑا ہو جائے تو کون سا حصہ چھپتا ہے پاؤں کا؟ تلوے، نیچے جو حصہ ہوتا ہے، تو آپ سجدے میں تھے تو میرا ہاتھ کہاں پڑا؟ آپ کے پاؤں کی پشت پر یا تلووں پر پڑا۔ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ مسجد میں تھے، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، اور آپ کے قدم بالکل کھڑے تھے ایک دم۔ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے قدم کھڑے تھے۔ سجدے میں قدم کیسے ہوں گے؟ کھڑے رکھنا ہے، انگلیوں پر آدمی کے قدم یعنی اس طرح سے پاؤں ہوں اور قدم اس کے کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیرے غصے سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری درگزر کے ذریعے سے میں تیری سزا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ کون سی شخصیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ زبان میں بہترین طور پر بولنے والے، اچھے برے کی سب سے زیادہ تمیز، اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں اور اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ واقعی جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، واقعی جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے میں ویسے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اور پھر کیا کہا؟ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف جیسے اللہ نے کی ہے ویسے ہی کرنا چاہیے، ہم واقعی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں نہیں بولتے تھے، اللہ جو آپ کو سکھاتا تھا اسی کی روشنی میں آپ اللہ کے بارے میں بولتے تھے، آپ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، جیسا اللہ نے آپ کو سکھایا ویسا آپ اللہ کے بارے میں بولتے تھے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمہارے ساتھی نہ لاعلمی کے سبب راہ بھٹکے ہیں، نہ خواہش کی بنیاد پر راہ چھوڑ کے گمراہ ہوئے ہیں۔ ما ضل صاحبكم وما غوى، ضل انجانے میں غلط چلے جانا علم کے بغیر، اور غوا جانتے بوجھتے خواہش کی بنیاد پر غلط جانا۔ ما ضل صاحبكم وما غوى،
وما ينطق عن الهوى، یہ نبی تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کہتے ہیں یہ وحی ہوتی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ان کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ وحی کی بنیاد پر ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر کہتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم لوگوں کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ ہم بول سکتے جب ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تیری تعریف کیسے کرنا چاہیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے، یعنی تو نے اپنے بارے میں جیسے بتایا ہے تو ویسا ہے، میں اپنی طرف سے تیرے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ تو ایسا ہے. کیونکہ تعریف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیسا ہے بتانا ہوا. اللہ کی تعریف کرنا کیا ہوا؟ ایک آدمی اللہ کی تعریف کرے تو اپنی طرف سے اگر کرنا چاہے گا غلطی کرے گا. ہو سکتا ہے ایسی بات بولیں جیسا اللہ نہیں ہے، جیسا اللہ نہیں ہے. تو یہ جو حدیث، یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 486. اسی حدیث کی بنیاد پر شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالتَّسْمِيَةُ بِالْأَسْمَاءِ مِنَ الثَّنَاءِ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دینا یہ اللہ کی تعریف کرنے ہی میں داخل ہے. فَلَا يُمْكِنُ أَن نُدْرِكَ مَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ہم اپنی طرف سے اللہ کس نام کا حقدار ہے اپنی طرف سے ہم یہ چیز نہیں بنا سکتے، نہیں طے کر سکتے کہ اللہ کا یہ نام ہونا چاہیے. ہم نہیں کر سکتے یہ چیز، کیونکہ اللہ کی ثنا کرنے کا واقعی حق کیسا کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے. جس کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے ہم نہیں کر سکتے. اللہ جب ہم کو بتائے تو ہی ہم کر سکتے، ہم اپنی طرف سے اللہ کے لیے نہیں کچھ بول سکتے. ہو سکتا ہے ہم تعریف کرنے جائیں اور اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے بارے میں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے. یہی سکھانے کے لیے اللہ کے نبی آتے ہیں جن پر اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے حق واضح کرتا ہے. تو کہا کہ وَالتَّسْمِيَةُ بِالْأَسْمَاءِ مِنَ الثَّنَاءِ، اللہ کو کوئی نام دینا بھی اسی ثنا کے اندر داخل ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی میں اپنی طرف سے تجھ کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتا. کہتے ہیں فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَن نَّتَوَقَّفَ فِي مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّص، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک کہ کوئی کھلی واضح دلیل نہ آئے ہم رکے رہیں، کچھ بولے نہیں اللہ کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی جیسے تو نے بتایا، تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا. جب تک کہ اللہ نہ بتائیں ہم نہیں بول سکتے. ہمارے نبی کو اللہ بتاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے معلوم ہوگا کہ اللہ کیسا ہے. کہ ہمارے نبی بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، جب اللہ آپ کو بتاتا آپ ویسی تعریف کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں سفارش کے لیے جب جاؤں گا سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، اللہ مجھ کو سکھائے گا، میں اللہ کی ویسی حمد بیان کروں گا، اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وقت میں نہیں جانتا کہ میں اس وقت کیا بولوں گا. جو اللہ آپ کو الہام کرے گا، جو اللہ وحی کرے گا وہی حمد آپ کریں گے، اللہ وہ بھی سکھائے گا آپ کو. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہے. تو اس میں موٹا قاعدہ یہ معلوم ہوا اللہ کو ہم اپنی طرف سے کوئی نام دے سکتے نہیں. پھر ہم عقل لڑا کے بول سکتے کیا کہ دیکھو کریٹر اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو خالق کا ٹرانسلیشن جب ہم کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے انگلش میں کریٹر، اور کریٹر کا اگر سنسکرت میں ہم کریں تو ہوتا ہے برہما.
تو کیا ہم اللہ کو برہما نام دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. دے سکتے کہ نہیں؟ نہیں دے سکتے. اور بہت زیادہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ غور سے ایک دم. یا ٹرین میں سے پیچھے ہی پہلے ہی اتر گئے تھے. ہاں نہیں دے سکتے اللہ کو نام برہما. اب آپ ان لوگوں کی غلطی آپ کی اب سمجھ میں آئے گی جنہوں نے اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ انہوں نے سنسکرت کی کتابوں میں سے نکال کے مشرکین کے جو معبود ہیں وہ نام اللہ کو دیے. کیا ہم کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ کو اپنی طرف سے کوئی نام ہم دے سکتے نہیں. جو نام ہم کو معلوم ہیں اتنے پہ ہی ہم کو رکنا چاہیے. جتنے نام ہم کو معلوم ہیں اتنے ناموں سے ہی اللہ کو پکارنا چاہیے. اپنی طرف سے کسی نام کو اچھا سمجھ کے ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے وہ مخلوق کے لیے اچھا ہو، خالق کے لیے اچھا نہ ہو. تو یہ یاد رکھیں. اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو بہت ہی یعنی بنیادی اصول ہم کو اس بارے میں دیتی ہے اور یہ بتاتی کہ یہ کام کتنا سنگین ہے. اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی بول دینا معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ایک اعتبار سے شرک سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ شرک کے جنم لینے کا وہ سبب ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی آپ کہیے انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کر دیا ہے، الفواحش بے حیائی، فحش چیزیں، فحش اقوال اور فحش افعال، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ان میں سے جو ظاہر ہوں وہ بھی اور جو چھپے ہوں وہ بھی، چاہے کھلے ہوں یا چھپے ہو، بے حیائی کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے. کھلے چھپے ہر حال میں بے حیائی حرام ہے. والإثم والبغي بغیر الحق، اور اللہ تعالیٰ نے اثم کو بھی حرام کر دیا اور ناحق بغی کو بھی حرام کر دیا. اثم گناہ کو کہتے ہیں، بغی سرکشی کو کہتے ہیں، ناحق سرکشی کرنا، ناحق کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ، ایسی چیز، ایسا شرک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یہاں شرک کی قسموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شرک کی حیثیت کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ تم ایسا شرک مت کرو جس کے لیے دلیل نہیں ہے، جس کے لیے دلیل ہے وہ شرک کر سکتے، یہ بات نہیں ہو رہی. شرک کے لیے دلیل نہیں ہے، آگے آیت آئے گی، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل نازل نہیں کی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے. یا موٹے الفاظ میں ہم کہیں کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے لگ جاؤ. اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. کتنی چیزیں ہوئیں، کتنی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا اس آیت میں. کون بتائے گا؟ نمبر 1، سب سے پہلے سے اوپر سے آئیں گے نا. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. نمبر 1 کیا ہے؟ پھر سے آیت پڑھتا ہوں، پھر سے ترجمہ کرتا ہوں. قل انما اور یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھیں، امتحان میں آ سکتی ہے، امتحان میں آ سکتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش نہیں بھی آ سکتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی آپ کہیے میرے رب نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے. ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. یہ ہوا نمبر 1.
نمبر 2 والاثم اور گناہ، نمبر 3 والبغی بغیر الحق ناحق زیادتی کرنا، ناحق کسی پر زیادتی کرنا، نمبر 4 وَأَن تَقُولُوا، یہ دونوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں آپ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی بات بولو جو تم نہیں جانتے، یا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے لگ جاؤ۔ اب ایک کے بعد ایک کیا کیا ہے بتائیے۔ نمبر 1 بے حیائی، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 گناہ، گناہ کی 2 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک اثم اور دوسرا بغی۔ اثم کون سا ہے؟ جو آدمی خود اپنے بارے میں کرے، جسے آدمی کوئی ایسی حرکت کرے جو غلط ہے، اللہ کی حکم کی فرما برداری نہیں کرے، اللہ کا حکم توڑ دے، جو اس کی ذات سے متعلق ہو، تفسیر آگے آئے گی۔ یا پھر گناہ ایسا ہو جو مخلوق سے متعلق ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بغی۔ تو اس کو ہم الگ الگ ہی کرتے ہیں، 1 2 3 4 اللہ کے ساتھ شرک کرنا جبکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور 5 اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا۔ تو یہ کل کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5۔ اگر جوڑتے ہیں 2 تو 4 ہوئی، اور ورنہ 5 ہوئی۔ ان میں سب سے آخر میں کیا رکھا گیا ہے؟ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا۔ یہاں علماء نے کہا کہ ایک کے بعد ایک بڑھتے 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 سنگین کی طرف یہ جا رہا ہے۔ آیت میں گناہ جو ہیں یہ بڑھتے بڑھتے برا سے برا سے برا سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ تو شرک آیا اس میں، لیکن شرک کے بعد بھی کچھ آیا، کا مطلب اس سے بھی زیادہ کچھ بھیانک ہے۔ تو آخر میں کیا آیا؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے بھی ایک اعتبار سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا یہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بڑھتے بڑھتے سنگینی کی بڑھاتے بڑھاتے شرک کو بیان کیا، لیکن وہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ شرک کے بعد ایک اور گناہ بیان کیا گیا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کچھ بھی بول دینا۔ اس کو اللہ نے شرک کے بھی بات بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی زیادہ سیریس ہے۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فواحش۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یعنی الطواف عراتا، اس سے مراد کیا ہے؟ 2 اقوال علماء کے ہیں، 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد برہنہ طواف ہے جو اس زمانے میں مشرکین کعبہ کا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ما ظہر طواف الرجال بالنہار، ظاہر ہو، کھلے ہوں یا چھپے ہوں، بے حیائی منع، حرام۔ تو کھلے ہوئے بے حیائی کیسے کرتے تھے؟ مرد حضرات دن میں برہنہ طواف کرتے تھے کعبہ کا۔ وما بطن طواف النساء باللیل، چھپے ہوئے بے حیائی رات میں عورتیں برہنہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہو۔ تو کھلے ہوئے ایک صورت اس کی تھی کہ برہنہ طواف کرتے تھے مرد کعبہ کا دن میں، اور چھپے ہوئے رات میں عورتیں کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے وقیل هو الزنا سرا وعلانیۃ، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے مراد زنا ہے، چاہے وہ کھل کے ہو یا چھپ کے ہو۔ اور اسی کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیح دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریبی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہو، یعنی کھلے ہوئے ہو یا چھپے ہو، یا کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ قَالَ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَرَوْنَ بِالزِّنَا بَأْسًا فِي السِّرِّ، جاہلیت میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ
چپکے چپکے چھپ کر زنا کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے. وَيَسْتَقْبِحُونَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ لیکن کھلم کھلا زنا کرنے کو وہ برا مانتے تھے. وَحَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا چاہے چھپ کے ہو یا کھلے ہو. بعض گناہ ہوتے ہیں نا، جیسے آدمی شراب کے بارے میں آج بھی بولتا یہ راستوں پہ شراب پیتے رہتے ہیں لوگ، پینا ہے تو گھر میں جا کے پیو. تو بعض اوقات لوگوں میں کیا ہوتا ہے، ایک برائی ہوتی ہے کھل کے کرنا تو برا مانا جاتا ہے، لیکن چھپ کے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سنگینی گویا کہ ختم ہو جاتی ہے. اس زمانے میں زنا کے بارے میں ایسا تھا کہ کوئی آدمی کھلم کھلا زنا کر رہا ہے تو برا مانتے تھے اس کو، لیکن اگر چھپ کے کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے تو کوئی آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا. اللہ نے بتایا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں یعنی زنا ایک اعتبار سے انتہا آخری حد بے حیائی کی، اور اس کے علاوہ وہ سارے مقدمات اس میں شامل ہیں جو زنا تک لے جاتے ہیں. وہ ساری بے حیائی کی قسمیں جو زنا کا سبب بنتی سب اس میں شامل ہیں. نمبر 2، اثم اور بغی. اثم اور بغی، گناہ کی دو قسمیں، اپنی ذات سے متعلق، دوسروں سے، جس کو آپ کہیں کہ ایک متعدی ہے اور ایک لازم ہے، اپنے لیے ہے. سدی کہتے ہیں والاثم والبغی، سدی تابعین میں سے ہے اور عام طور سے تفسیر میں ان کا نام آتا ہے. کہتے ہیں والاثم والبغی اما الاثم فالمعصیہ. اثم سے مراد معصیت ہے، اللہ کا کوئی حکم تھا توڑ دیا، یہ مت کرو یا یہ کرو، حکم توڑ دیا اللہ کا، یہ معصیت ہے جس میں بندے کی اپنی ذات کی حد تک گناہ ہو. کہتے والبغی ان یبغی علی الناس بغیر الحق. اور بغی کیا ہے؟ بغی یہ کہ لوگوں کے مقابلے میں سرکشی کرے، ناحق سرکشی کرے، حدیں پار کر جائے، لوگوں پر زیادتی کرے، ظلم کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے. تو اسم وہ گناہ ہے جو بندے کی اپنی ذات سے متعلق ہو، اور بغی وہ گناہ ہے جو بندہ سرکشی کرتے ہوئے کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، کسی کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شراب پی لیا آدمی نے یا اس طرح کی کوئی چیز کی، اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر کوئی گناہ دوسرے تک بھی متعدی ہو تو یہ بغی ہو جاتا ہے. والاثم والبغی بغیر الحق. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاثم انہ الخطایا المتعلقۃ بالفاعل نفسہ. اثم وہ گناہ ہیں، وہ غلطیاں ہیں جو گناہ کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود رہیں، اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوں. والبغی هو التعدی الی الناس وحرم اللہ ھذا وھذا. اور بغی وہ گناہ ہے جو جس کا نقصان لوگوں کو بھی ہو، ایسا کام کریں جس کو اللہ نے منع کیا ہے لیکن وہ کام ایسا ہو کہ اس کی ذات سے بڑھ کے اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہو. تو اللہ نے یہ بھی حرام کیا، وہ بھی حرام کیا. تیسری چیز شرک، اور چوتھی اس کے بعد اللہ کے بارے میں ایسا بولنا جو علم کی بنیاد پر نہ ہو، محض گمان یا عقل کی بنیاد پر ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں دو چیزیں، دونوں کی تفسیر ابن کثیر نے کی. کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو جوڑا اس لیے ہے کیونکہ ان کی جوڑی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جنم لیتا ہے، ایک کی بنیاد دوسرے پر ہے، یعنی آخری پر اس سے پہلے والے کی بنیاد ہے. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے پر شرک کی بنیاد ہے. کہتے ہیں ای تجعل لہ شریکا فی عبادتہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شریک کرنے لگ جاؤ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر میں کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِفْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ، اللہ کے بارے میں گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں کہنے لگ جاؤ. مِن دَعْوَى أَنَّ لَهُ وَلَدًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، کہ اپنی طرف سے تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کہنے لگ جاؤ، ایسے کہ جیسے عیسائیوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا. اللہ کی طرف سے کوئی ما لہم من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں اس بارے میں.
بغیر علم کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا گھڑ دیا۔ تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا یہ حرام ہے، اور یہ شرک سے بھی بڑھ کے ہے۔ شرک کے بارے میں آپ دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام نے دعوت دی تو کہا اس کے لیے کوئی سلطان اللہ نے نازل نہیں کی ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، شرک ایک جھوٹ ہے، شرک اللہ کے بارے میں گھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے جس کے لیے کوئی علم والی دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی اس بارے میں نہیں آئی ہے شرک کی اجازت کی، اس کے جواز کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ کئی رب اچھے یا ایک اللہ جو ہر چیز پر غالب ہے، قہار ہیں، وہ اللہ اچھا ہے؟ دونوں میں سے تم کو کیا پسند ہے؟ کون سا آپشن زیادہ اچھا ہے؟ آگ کا رب، پانی کا رب، مٹی کا رب، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستارے کا، اور نہ جانے کتنی ہواؤں کا رب، الگ الگ رب تم مانتے ہو الگ الگ چیزوں کے لیے، کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی شفا دینے والا۔ ارباب متفرقون خیر، الگ الگ کئی رب اچھے یا ایک رب اچھا جو ایسا رب ہے کہ جو ایک ہے، یکتا ہے اور قہار ہے، ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں، ہر چیز پر وہ قاہر ہے، جو چاہے کرے۔ بارش، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا اور ہوائیں اور اناج اور جاندار مخلوقات ساری کے ساری اس کے قہر تلے ہیں، وہ جس میں جو چاہے تصرف کرے، جب چاہے کسی کو پیدا کرے، جب چاہے کسی کو موت دے، جس صورت میں چاہے ڈھال دے، اور اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرے، بیمار کرے، شفا دے، صحت دے، راحت دے، خوشی دے، غم دے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایک اچھا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے، یا ایسے کئی رب جس کے ہاتھ میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے؟ پانی ہے تو آگ نہیں ہے، آگ ہے تو پانی نہیں ہے، ایسے اچھے؟ ماضی میں اور حال میں بھی آپ دیکھیں، مشرکین میں یہ چیز آپ کو ملے گی، علم کا کوئی معبود ہے، پیسے کا کوئی معبود ہے، ہواؤں کا کوئی ہے، بارش کا کوئی ہے۔ تو انسان اپنے جہل کی بنیاد پر اس نے جتنے مظاہر فطرت ہیں کائنات میں، جو بھی اللہ نے جس ڈھانچے میں اس کو ڈھالا ہے، اس میں جو بھی ایلیمنٹس اس کے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک معبود بنا دیا ہے کہ یہ وہ چلاتا ہے، یہ وہ چلاتا ہے، یہ وہ چلاتا ہے، اور اس طرح سے ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا اور اتنے سارے معبود مان لیے، جبکہ یہ ساری چیزیں باہم مربوط ہیں اور ان میں آپس میں تعاون ہوتا ہے، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ تو ایک اچھا یا کئی اچھے؟ تو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو بس گھڑے ہوئے نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے شرک کہاں سے اپنی طرف سے نام دینے کے جرم کا نتیجہ قرار پا رہا ہے، غور کریں اس پر۔ ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، من دون ہی، اللہ کے سوا، الا اسماء، وہ تو بس نام ہے، وہ تو بس نام ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ گھڑ کے نام دے دیے ہیں، اپنی طرف سے نام دے دیے ہیں، اپنی طرف سے تمہارے معبود قرار دے کر ان کو نام دے دیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یعنی شرک کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اور اپنے طور پر ان کو نام دے دیے ہیں، یہ تمہارے اپنے ذہن کی اپج ہے، تمہارے باپ دادوں کی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، تو یہ شرک کی قسم نہیں جو جائز اور ناجائز کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی سلطان ہے وہ جائز ہے، جس کی سلطان نہیں وہ ناجائز ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کے لیے سلطان اللہ نے نازل کیا ہی نہیں ہے، اللہ نے شرک کی اجازت کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔
لیکن آپ دیکھیے یہ جرم ہمیشہ سے انسان کرتا آیا، معبود بنا لیے اپنے تصور کی بنیاد پر، اور اپنے طور پر ان کو کوئی نام دے دیا، اچھا سا نام دے دیا، اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ اور ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، هو الغنی، وہ مستغنی ہے سب سے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں، اس کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں جن کو مخلوقات کو جن کی حاجت ہوتی ہے، وہ مستغنی ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے جیسے جانداروں کی حاجت ہوتی ہے، وہ غنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت ہے، اولاد نہیں، وہ مالک ہے اس کا، وہ مالک ہے اس کا، کہ کسی کو بیٹا بنا لیا وہ بیٹا ہے اس کا، نہیں، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کے سب اس کی ملکیت ہے اور وہ مالک ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی سلطان، کوئی کھلی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر یوں ہی اپنی طرف سے بغیر علم کے باتیں بنا رہے ہو؟ تمہارے پاس دلیل ہے، یا پھر بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے بلا علم باتیں کہہ رہے ہو؟ اب اس کا جرم، اس کی سزا کیا ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی آپ کہیے یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ علی الاطلاق، کامیابی کی نفی کرنا انسان کی یقینی ہلاکت کی دلیل ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی آپ کہیے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، جو کچھ اس کا فائدہ ان کو ہے یہ دنیا کی متاع ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر بھاگو گے کہاں؟ پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے انجام بھگتنے کے لیے۔ ثم الینا مرجعہم، ان کو لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر یہ جو کفر کر رہے ہیں، پھر یہ جو کفر کر رہے تھے دنیا میں، اس کا سخت عذاب ان کو ہم چکھا کر رہیں گے آخرت میں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، ہم پیچھے سے جاتے ہیں، عذاب کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں بنائیں، اور اللہ کے بارے میں باتیں بنانے والے کے لیے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے بلکہ کامیابی سے محرومی کا وعدہ ہے، اس کی وعید ہے۔ لیکن اللہ کے لیے باتیں بنانا کہاں تک لے جاتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا دی جبکہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اور اللہ کی اولاد بنانا شرک ہے۔ اللہ کے اولاد ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہونا، اولاد باپ کا حصہ ہوتا ہے، ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ باپ کا اور ماں کا حصہ ہوتی ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ، اور خاص طور سے جو عیسائیوں کے ہاں بعض طبقات میں معروف ہے، begotten not made، واقعی پیدا ہوا بنایا نہیں، ایسا بھی بولتے ہیں۔ ایک طبقہ عیسائیوں میں ایسا ہے جو یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا، تو ایسا مانتا ہے begotten not made، کہ اللہ نے ان کو بیٹا بنایا نہیں، وہ پیدا ہوئے۔ begotten کا مطلب پیدا ہونا، جیسے ایک جاندار سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیدا شدہ بیٹا وہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہم کو سکھایا گیا سورہ، ہمارے بچے کو یاد ہے کیا ہے وہ؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، نہ وہ کسی سے بطور اولاد جنم لیا، وہ بھی پیدا نہیں ہوا کسی سے۔ تو یہ چیز مخلوق کے لیے، خالق کے لیے
نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اتنا زیادہ غلو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ گھڑ دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اپنے تخیل، اپنے گمان اور جہالت کی بنیاد پر بولنا۔ یہ جو جرم ہے، بلا علم اللہ کے بارے میں اپنے گمان کی بنیاد پر بولنا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا دی ہے، اور کتنے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ دو جرم ہم نے دیکھے، معبود بنانا اور ان کی عبادت کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، اور دوسرا بیٹا بنا دینا۔ یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر جنم لی؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا۔ تو یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں شرک جنم لیتا ہے، اس کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ تعالی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ایسی باتیں کرنے لگ جاؤ جس کا تم کو علم نہیں، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں عام فی تحریم القول فی الدین من غیر یقین، یہ عام ہے پورے دین میں، بغیر یقینی علم کے آدمی کچھ بھی بولنے لگ جائے یہ حرام ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو، اسماء و صفات کے باب میں ہو، یا اللہ کے احکام کے بارے میں ہو، یا اللہ کے تعلق سے اخبار سے متعلق ہو، جنت جہنم آخرت اور نہ جانے کتنی انبیاء کے بارے میں، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کچھ نہیں بول سکتے، نہ اللہ کی ذات سے متعلق، نہ اللہ کی صفات سے متعلق، نہ اللہ کی مرضیات سے متعلق، نہ اللہ کے احکام سے متعلق۔ تو آپ کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گا کہ نہ صرف شرک بلکہ بدعات بھی اسی سے جنم لیتی ہے۔ شرک اور بدعات کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے دل سے کچھ بھی، بھائی دیکھو کنویں سے پانی نکالتے نا، کیا لگتا اپنے کو وہاں پہ؟ رسی لگتی، ڈول لگتا ہے، بغیر رسی اور ڈول کے پانی آ سکتا کیا؟ تو یہ وسیلہ ہیں، تو وسیلہ استعمال کرنا پڑتا ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ 10ویں منزل پہ جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لفٹ سے جانا پڑتا ہے، لفٹ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے پہنچنے کے لیے۔ جج کے سامنے بات رکھنے کے لیے وکیل لگتا ہے، اپنا کیس پیش کرنے کے لیے ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وسیلہ ضروری ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، اس لیے ہم کو اولیاء کی قبروں پر چادر چڑھانا چاہیے اور کندوری کرنا چاہیے، ان سے نظر و نیاز کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن میں آیا؟ قرآن میں خالی وسیلے کا لفظ آیا، ڈیٹیل کہاں سے آئی؟ ڈیٹیل پبلک نے بنا دی اپنی طرف سے۔ تو یہ علم کے بغیر محض اپنی اٹکل اور اپنے گمان کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں بولنے کے نتیجے میں شرک پیدا ہوا۔ شرک توسل آیا کہاں سے؟ یہیں سے تو آیا ہو۔ اور ایسی کتنی قسمیں شرک کی ہیں، ان کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا۔ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنے سے وسیلے کا شرک جنم لیا، اور اس طرح کی اولاد، اللہ کی اولاد بنا دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا بغیر علم کے، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں شرک کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے بولنے کی وجہ سے۔ اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفصیلی لمبی عبارت ہے، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری عبارت ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیوں ایسا کہ شرک کے بھی بعد اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِالْعِلْمِ، جہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے کا معاملہ ہے، فَهُوَ أَشَدُّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيمًا، کہتے ہیں یہ ساری جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، کہو کہ میرے رب نے ان کو حرام کیا ہے، اور حرام چیزوں کی ایک لسٹ اللہ نے بیان کی، چھوٹی سی لسٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، یہ جو حرام چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ حرمت میں شدید ہے، حرام ہونے کے بارے میں، حرام ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سیریس اور شدید ہے۔ وَأَعْظَمُهَا إِثْمًا، اور گناہ ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سنگین ہے، بڑا ہے۔
وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، اسی لیے کہتے ہیں یہ چوتھے مرتبے میں ذکر ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں کو شامل کیا، اثم اور بغی کو ایک ساتھ ذکر کیا ابن قیم نے۔ تو کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، محرمات کے چوتھے مرتبے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ فواحش ظاہر و باطنی، پھر اثم اور بغی، پھر شرک، اور پھر اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، تو چوتھے لیول پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے زیادہ سیریس یہ ہے، ابن قیم کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَالْأَدْيَانُ، کہ یہ حرام چیزیں ایسی ہیں جس پر ساری پچھلی شریعتیں اور سارے دین، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے سارے دین متفق ہیں، یعنی سارے نبیوں کی نزدیک یہ حرام چیزیں تھیں۔ ان میں آخری مرحلے میں، آخری مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو ذکر کیا؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا۔ وَلَا تُبَاحُ بِحَال، اور یہ چیزیں کسی بھی حال میں جائز نہیں ہیں، بل لا يكون الا محرمہ، بلکہ یہ ہر حال میں حرام ہیں۔ وَلَيْسَتْ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اور یہ حرام چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت ہے۔ الذي يباح في حال دون حال، جو کسی ایک حالت میں حرام ہیں تو کسی حالت میں حلال بھی ہو جاتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک آدمی مثال کے طور پر موت کے قریب ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے قریب ہے کہ مر جائے، یا اس کو خدشہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو ایسی حالت میں کیا وہ مردار کھا سکتا ہے؟ ہاں، نہیں کھا سکتا؟ بھائی مضطر کے لیے مردار حلال ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے بھئی یہ کہ مردار حرام ہے، لیکن جو مضطر ہو جائے، ایسا کہ مجبور ہو جائے، جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ مردار کھا سکتا ہے۔ خنزیری کا ہی گوشت ملا تو کھا سکتا کہ نہیں؟ کھا سکتا ہے، حرام گوشت وہ کھا سکتا ہے اگر مجبور ہو جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ حالتوں میں، عام حالات میں تو حرام ہیں، لیکن مجبوری میں وہ کیا ہے؟ اس کی گنجائش ہے۔ الذی یباح فی حال دون حال، شرک مجبوری میں جائز ہے کہ نہیں؟ شرک مجبوری میں جائز نہیں ہے۔ دل سے آدمی شرک کر رہا ہوگا کیا؟ وہ زبان سے کچھ کلمات بول دے، اگر اس کی جان لینے کے لیے تیار ہیں اور بول رہے ہیں جھوٹے معبودوں کے بارے میں، کہہ رہے ہیں کہ بول میں ان کو مانتا ہوں، اس زبان سے تو بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن کیا واقعی وہ شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ دل میں انکار ہے، اس کا دل میں اس کا اقرار نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ نَوْعَانِ، کہتے ہیں اس لیے کہ محرمات کی دو قسمیں ہیں۔ محرم لذاتہ لا یباح بحال، ایسی حرام چیزیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہیں، کسی بھی حالت میں وہ جائز نہیں۔ ومحرم تحریما عارضا فی وقت دون وقت، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک حال میں حرام ہیں لیکن کسی ایک حالت میں جائز بھی ہو سکتی ہے۔ حرام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حرام ایسے جو ایک کے لیے حرام ہے دوسرے کے لیے حلال، جیسے صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے صدقہ کیا تھا؟ حرام، لیکن عام مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ یا مثال کے طور پر سونا پہننا، مردوں کے لیے حلال ہے نا، شادی کے دن نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یا کسی ایک حالت میں، احرام کی حالت میں بال کاٹنا کیا ہے؟ احرام کی حالت میں بال کاٹ سکتے ہیں کیا؟ حلال ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے نہیں کر سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، عام حالات میں کر سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں محرمات ایسی ہیں جو ایک حالت میں جائز ہیں، ایک حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہر حال میں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی المحرم لذاتہ، کہتے ہیں وہ محرم تحریما عارضا فی وقت دون وقت۔ قال اللہ تعالیٰ فی المحرم لذاتہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔
جو چیزیں ہر حال میں حرام ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہیے کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے بے حیائی کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ زنا کچھ حالتوں میں جائز ہو جاتا، بہت شہوت کا غلبہ ہے تو زنا کر لیا، کر سکتا ہے نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو نکاح نہیں کر سکے وہ کیا کریں؟ زنا نہیں۔ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ روزہ رکھے اپنی شہوت کو قطع کرنے کے لیے، زنا نہیں کر سکتا وہ۔ تو کہا کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، پہلی بات یہ بیان کی کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، زنا کو حرام کر دیا ہے، چاہے کھلے ہو یا چھپ کے ہو۔ ثُمَّ انتقل مِنْهُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اس سے زیادہ سنگین ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ فَقَالَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، گناہ اور سرکشی نہ کسی کے مقابلے میں کرنا، اللہ نے کہا یہ اس کے بعد ہے۔ نمبر 2، ثم انتقل منه الى ما هو اعظم منه، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ جو سنگین ہے اس کی طرف منتقل ہوتے ہوئے کہا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، پھر کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ثم انتقل منه الى ما هو اعظم منه، پھر اس سے زیادہ سنگین کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں اللہ پر ایسی بات کہو جو علم کی بنیاد پر نہ ہو، بلا علم اللہ کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگ جاؤ۔ فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَأَشَدُّهَا إِثْمًا، یہ اللہ کے نزدیک محرمات میں سب سے زیادہ سنگین ہے اور گناہ میں شدید ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ یہ چیز اللہ پر جھوٹ بولنے میں آتی ہے، اس میں اللہ پر جھوٹ بولنا آتا ہے، اللہ کے بارے میں بغیر ان کے بولنا اللہ پر جھوٹ بولنے کا ذریعہ ہے۔ وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور اللہ کے بارے میں آدمی ایسی باتیں بول دیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ وَتَغْيِيرَ دِينِهِ وَتَبْدِيلِهِ، اور اللہ کے بارے میں بلا علم بولنے والا اللہ کے دین میں تبدیلی اور تغییر کرتا ہے۔ اللہ کا دین بدلنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، اللہ کے احکام کے بارے میں۔ وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ، اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے والا جس کا اللہ نے بیان کیا انکار کر دیتا ہے، اور جو اللہ نے انکار کیا ہے اللہ کے بارے میں ماننے لگ جاتا ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں جن کا اللہ نے انکار کیا ہے اقرار کرتے ہیں بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے۔ وَتَحْقِيقَ مَا أَبْطَلَهُ وَإِبْطَالَ مَا حَقَّقَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا ہے اس کو حق قرار دیتا ہے آدمی، اور جس کو اللہ نے حق قرار دیا ہے اس کو باطل قرار دیتا ہے۔ جہمیہ نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ قدریہ نے کیا کیا؟ تقدیر کا انکار کر دیا۔ معتزلہ نے کیا کیا؟ اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا۔ اس طرح کتنے فرقے آپ دیکھیں انہوں نے اللہ کی ثابت شدہ باتوں کا انکار کر دیا عقل کی بنیاد پر بولنے کی وجہ سے۔ اور ان کے بالمقابل مشرکین کو آپ دیکھیے، انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی بیٹیاں بنا دی، اللہ کی فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، شریک بنا دی اللہ کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنے کی وجہ سے۔ یہ سارا اللہ کے بارے میں شرک آیا کیسے؟ اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف آیا کیسے؟ یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے۔ بلکہ اس سے ایک قدم نیچے اتر کے آپ دیکھیں بدعتیں آئیں کہاں سے؟ جتنی بدعتیں آئیں یہ اچھا ہے، اپنی طرف سے اس چیز کو اچھا قرار دے کے عبادتیں اسلام میں داخل کر دیں، عقائد اسلام میں داخل کر دیے، کیونکہ بدعات عقائد میں بھی ہوتی ہیں، احکام میں بھی ہوتی ہیں، عبادات میں بھی ہوتی ہیں اور عقیدے میں بھی ہوتی ہیں۔ تو شرک اور بدعات
اسلام میں، دین میں اپنی طرف سے داخل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولتا ہے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولتا ہے۔ کہتے ہیں وَعَدَاوَةَ مَنْ وَالَاهُ وَمُوَالَاةَ مَنْ عَادَاهُ، اللہ کے بارے میں بلا علم اقوال و اقدام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس سے دشمنی دوستی رکھنے کے لیے کہا ہے آدمی اس سے دشمنی کر دیتا ہے، اور جس سے دوستی کرنے کے لیے کہا ہے آدمی اس کو دشمن بنا دیتا ہے۔ وحب، انبیاء کا انکار لوگوں نے کیا، انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی، بغیر علم کے عقیدے گھڑنے کے نتیجے میں انہوں نے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی۔ جب توحید کی دعوت لے کر آئے تو چونکہ باپ دادا کے گھڑے ہوئے جھوٹ پر وہ لوگ قائم تھے، جن سے محبت کرنی چاہیے تھی، جن کا اکرام کرنا چاہیے تھا، جن کی بات ماننی چاہیے تھی، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے دشمن بن گئے۔ کس وجہ سے؟ باپ دادا کے گھڑے ہوئے شرک کی وجہ سے، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کی بنیاد پر اعتقاد نہ بنانے کی وجہ سے۔ وَعَدَاوَةَ مَنْ وَالَاهُ وَمُوَالَاةَ مَنْ عَادَاهُ وَحُبَّ مَا أَبْغَضَهُ وَبُغْضَ مَا أَحَبَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو پسند کرنا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرنا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا طبقہ ہے، یہ داڑھی کیا ہے؟ نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے، نبی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے اس کو، لیکن آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، آدمی اس کو پسند کرتا ہے، سود ہے یا اس طرح کی شراب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یا اپنے طور پر آدمی عقل سے کچھ بھی یعنی حلال اپنے لیے کر لیتا ہے، یہ اچھا ہے ہمارے لیے، ہم کو اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے طور پر عقل کی بنیاد پر چیزوں کو پسند اور ناپسند آدمی کرتا ہے، اور اللہ کے علم کے بالمقابل اس کی پسند ہو جاتی ہے یا ناپسند ہو جاتی ہے۔ وَوَصْفَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، اور آدمی بلا علم اللہ کے بارے میں بولنے کی وجہ سے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اقوال اور اس کے افعال، اس کے بارے میں ایسی بات بول جاتا ہے جو صحیح نہیں ہوتی ہے، جو صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فَلَيْسَ فِي أَجْنَاسِ الْمُحَرَّمَاتِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَشَدُّ إِثْمًا، یہ جتنی حرام باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین حرام یا زیادہ شدید گناہ نہیں ہے۔ وَهُوَ أَصْلُ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، اور یہ اللہ کے بارے میں بلا علم بولنا شرک اور کفر کی اصل ہے۔ آدمی کیوں انکار کرتا حق کا؟ اپنی عقل کی بنیاد پر بلا علم کیوں کرتا ہے شرک اللہ کے ساتھ؟ کتنے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کتنے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ اپنی طرف سے کئی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی عقل میں نہیں آتا ہے، بغیر علم کے اپنے آپ کو مرجع بنا لیتے ہیں، پیمانہ بنا لیتے ہیں اپنی عقل کو، اور پھر اس بنیاد پر بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں بغیر علم کے بولنا کہاں تک جاتا ہے، بلکہ تقریباً آپ گمراہیوں کو دیکھیں گے ان کی جڑ میں آپ کو یہی دکھائی دے گا، بغیر علم کے بولنا۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْلُ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَعَلَيْهِ أُسِّسَتِ الْبِدْعُ وَالضَّلَالَاتُ، اور اسی پر ساری بدعتوں اور گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، اسی پر سارے شرک اور کفر کا مدار ہے، اور اسی پر ساری بدعتوں اور گمراہیوں کا مدار ہے۔ تو ساری برائیوں کی جڑ میں اگر آپ جا کے دیکھیں، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا آپ کو اس کی اصل ملے گی۔ تو اس اعتبار سے کہ ساری گندگیوں کی جڑ یہ ہے، اخیر میں اللہ نے اس کو بیان کیا، کیونکہ سب سے سنگین اور منبع یہی ہے ساری مصیبتوں کا، ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے۔ فَكُلُّ بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ فِي الدِّينِ أَسَاسُهَا الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، کہتے ہیں دین میں ہر گمراہ کن بدعت اس کی اساس اللہ کے بارے میں بلا علم بولنا معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، جتنی بھی بدعتیں ہوں، نئی باتیں ہوں،
چاہے وہ عقائد ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، عبادات ہوں یا رسم و رواج ہوں، سب کے بارے میں ہم کو ملے گا اللہ کے بارے میں بالعلم بولنا۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے بات بیان کی ہے۔ اسی کو دہراتے ہوئے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں قال بعض العلماء رحمهم اللہ، بعض علماء نے کہا انہا من باب الانتقال من الادنى الى الاعلى، یہ جو 5 باتیں یا 4 طبقات بیان کیے گئے گناہوں کے، کہتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے، یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف، کم سیریس سے زیادہ سیریس کی طرف بات جا رہی ہے، اور ختم کہاں ہوئی؟ اللہ کے بارے میں بلا علم بولنا۔ فَيَكُونُ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ أَشَدَّهَا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا ان سارے گناہوں میں سب سے زیادہ شدید اور سخت گناہ ہیں۔ فَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الشِّرْكِ، اور کہتے ہیں یہ شرک سے بھی زیادہ اشد ہے، شرک سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ لِأَنَّ الْقَائِلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُشَرِّعًا، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے والا، چاہے وہ عقائد میں بولیں یا احکام میں بولیں، اپنے آپ کو عقیدہ اور شریعت گھڑنے والا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے یہ اپنے آپ کو وہ مقام دے رہا ہے جو مقام رسول کا بھی نہیں ہے۔ کیا رسول اپنی طرف سے شریعت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنی طرف سے آپ نے کیا کہا؟ ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے جس کو حلال کیا میں حرام کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی حلال و حرام کا اختیار میرا نہیں ہے، رسول کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ مقام صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو جس نے اپنی طرف سے دین میں بولا وہ گویا کہ دین بنانے والا اپنے آپ کو بنا رہا ہے، اس کا انجام یہی ہے کہ وہ نئی تشریح پیش کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انما لأن القائل علی اللہ بلا علم نصب نفسہ مشرعا، اس نے اپنے آپ کو شارع کے مقام پر رکھا، مشارکا للہ عز وجل فی التشریع، شریعت بنانے میں یا شریعت دینے میں اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ دیتا، کچھ میں بھی دے رہا ہوں، ایسا کر رہا ہے۔ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شارع کے مقام پر قائم کر رہا ہے، رکھ رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ تشریع میں شریک کر رہا ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَائِلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ يُفْسِدُ غَيْرَهُ، اور ایک برائی اس کی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو خود گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کو ہلاک کر رہا ہے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ کس کے لیے؟ جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں شرکیہ بات بولنے والا ہے، خود تو شرک کر رہا ہے، دوسروں کو بھی شرک میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں بلا علم بولنا، خصوصاً شرکیہ کلام، کفریہ کلام، یہ متعدی ہے، اس کا ضرر صرف اس کی ذات کو نہیں ہے، اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہے۔ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْقَائِلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ يُفْسِدُ غَيْرَهُ، وہ دوسروں کو بھی بگاڑتا ہے، لِأَنَّهُ يُضِلُّ النَّاسِ، اس لیے کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ بغیر علم کے جب آدمی اللہ کے بارے میں بولتا ہے تو خود ہلاک نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی شدت اور نقصان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ لوگوں میں بیان کیا، ہزاروں لوگ اس پر چلنے لگے، اس کے مطابق جیے اور اسی پر مرے، کتنوں کی گمراہی کا ذریعہ بنائیں۔ اگر یہ اپنی ذات میں اکیلا شرک کرنے والا ہوتا، اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہوتا، لیکن اللہ کے بارے میں بلا علم بولنا اور خصوصاً شرکیہ بات بولنا، کفریہ بات بولنا، اس کے نقصان سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوئے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نقصان والے ہو گئے، تو یہ اس لیے زیادہ سنگین قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے سے محفوظ رکھے اور ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتے ہیں اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہم نے دیکھا
جس میں یہ بات سیکھی کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے نہیں بول سکتے ہیں، یعنی اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ توفیقی. ہاں، پہلے دو نقطے ہیں کہ پہلے ایک نقطہ ہے؟ پہلے کتنے نقطے ہیں؟ ہاں، توقیفی میں پہلے نقطے دو آتے ہیں قاف کے، پھر فا آئے گا، ہے نا؟ تو توفیقی نہیں، توقیفی. توقیفی اس کو کہتے ہیں. اللہ کی جتنے اسماء ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں. جتنے کتاب و سنت میں بیان ہوئے اتنے ہی ماننے ہیں، اپنی طرف سے نام دینا نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس کو. تو یہ اسماء کے بارے میں ہم نے تیسرا قاعدہ دیکھا. مزید باتیں ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے اسی قاعدے سے متعلق، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اہم قاعدہ ہے جو آگے بھی ہم کو کام آئے گا. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.